اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ چراغوں سے مت پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ معزز ناظرین، آپ سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے جس میں علی ویر منافق کوڈو کا سالہ اور منافقہ ماچن کا بائی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے جیسے اسے تھپڑ مارنے لگا ہو، اور اس کا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، یعنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانا، مارنا اور جھڑکنا۔ یہ حقیقت ہو یا دکھاوا، لیکن کتنا گھٹیا پن اور کتنی گھٹیا سوچ ہے۔ مسئلہ وہی کہ وہ پینڈو اور جانور نما آدمی ہیں جو جانوروں میں رہ کر اتنے گھٹیا تھم نیل لگاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں ان کی گھٹیا سوچ کا۔ اب یہاں ان کا بچہ اپنے باپ کے ہاتھ کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگوں نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے باپ کی اس حرکت سے کیا سیکھنا ہے۔ بچے تو وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، اور اگر یہ آدمی حقیقت میں ایسا کر رہا ہے تو بہت غلط ہے کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور اگر یہ صرف ویڈیو بنا کر ویوز لینے کی خاطر کر رہا ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یہ میرا نالج ٹاکس کا انالیسس ہے۔ معزز ناظرین، یہاں آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ اس طرح کے تھم نیل سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور ان کا بچہ جو اپنے باپ کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہے وہ ان سے کیا سیکھے گا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ منافقہ ماچن کا یہ بھائی اس طرح کی حرکت کر کے کیا کہنا چاہتا ہے۔ معزز ناظرین، فرض کیجئے کہ اگر جاوید کی جگہ یہاں علی ویر منافق کوڈو اس کا بہنوئی بیٹھا ہو، اور دوسری طرف منافقہ ماچن جاوید کی بہن، اور اس کے بہنوئی نے اسی طرح ہاتھ اٹھا کر ویڈیو بنائے اور پھر وہی تھم نیل لگائے جس طرح اس نے لگایا ہے، سچا یا جھوٹا، صرف ویوز کے لیے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ 12 مسالے اور 13واں سواد۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر جاوید سے کہتی ہوں کہ گھٹیا سوچ کے گھٹیا انسان، ویڈیو بنا کر اس کا جواب ضرور دینا۔ اس کو کہتے ہیں حرام کی کمائی، اور یہ حرام کی کمائی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور حرام کی کمائی سے یہ اپنی نسلوں کو بگاڑ دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اپنے دماغ میں ایک نقش پیدا کر لیتے ہیں، اور ایسی چیزیں ان کے بڑے ہونے پر بھی ان کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں کہ کسی نے
کیا کیا؟ اس لیے میں جاوید سے کہتی ہوں ویڈیو بنا کر اس کا جواب ضرور دینا اگر تم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو، ورنہ تمہارے ناظرین اور ہم یہی سمجھیں گے جو تمہارے دل میں یہ ویڈیو دیکھ کر خیال آیا ہے، اور واقعی تم وہی ہو، کیونکہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں، کیونکہ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا چاہے اس کی پیشانی سے چاند ہی نمودار ہو جائے۔ اس لیے نیتوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کسی کام کے نہیں۔ کسی کو ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں اور اسے دیکھنے والا ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی علیہ السلام، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے، کیونکہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں خواہش اور عقل دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ ہے۔ معزز ناظرین، ان کا یہ تھم نیل دیکھ کر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا تھا کہ ایک بزرگ پاس سے گزرے اور کہا، بیٹا تم اپنی بیوی کو ڈنڈے سے کیوں مار رہے ہو؟ اس آدمی نے غصے میں بولا کہ یہ بہت گستاخ ہے، بات بات پر جواب دیتی ہے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، میں کیا بتاؤں؟ تو بزرگ اس آدمی کی یہ بات سن کر مسکرائے اور بولے، بیٹا عورت کو ڈنڈے سے نہیں مارتے، عورت کو عورت سے مارتے ہیں۔ جس پر اس کی بیوی فوراً سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ بزرگوں، آپ اپنا کام کریں، اور اپنے خاوند سے بولی، اللہ پر ڈنڈا تو جنا مرضی منو مار۔ یعنی وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ دوسری شادی نہ کر لے۔ یہاں پر چند ویوز کی خاطر اس طرح کے تھم نیل لگا کر یہ اپنی بیویوں کی رسپیکٹ کو ڈاؤن کر رہے ہیں، جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتی۔ یہاں کہنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ گھٹیا سوچ کے مالک گھٹیا لوگ۔ معزز ناظرین، ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، کھانا یا آسانیاں۔ لیکن ان لوگوں میں صرف لالچ ہے، آپس میں یہ کمپٹیشن ہے کہ کس کے ویوز کم ہیں کس کے زیادہ۔ اور اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور اس کے چچا نے اسے پالا تھا۔ وہ چچا اور چچی دونوں میاں بیوی اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا۔ ایک دن اسے جنگل میں لکڑیاں کاٹتے کاٹتے بہت دیر ہو گئی، تو اس نے سوچا کہ آج رات میں جنگل میں ہی کہیں سو جاتا ہوں اور صبح جلدی اٹھ کر لکڑی کاٹنا شروع کر دوں گا تاکہ جلد کام ہونے پر میں جلد اپنے گھر لوٹ سکوں۔ اس لیے صبح لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک تھیلی دکھائی دی۔ وہ اس تھیلی کے قریب گیا تو اس کے پاس ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ میری امانت ہے اور اسے جو بھی چرائے گا یا چرانے کی کوشش کرے گا وہ موت کے منہ میں جائے گا۔ معزز ناظرین، تو یہ لکڑہارا بہت ایماندار لڑکا تھا
اس نے جب وہ تحریر پڑھی تو وہ کاغذ وہیں پر رکھ دیا اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے یہ سارا واقعہ اپنے چچا اور چچی کو سنایا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو پھر اسے ڈانٹنے لگے کہ اس نے وہ خزانہ کیوں نہیں اٹھایا، جس پر لکڑہارے نے کہا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے۔ اس نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ سمجھے اور خزانے کی تلاش میں چل دیے۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا، لیکن اس تحریر کو نظر انداز کر کے انہوں نے وہ تھیلی اٹھانی چاہی کہ تھیلی کے نیچے سے ایک اژدہا نکلا اور اس دونوں میاں بیوی کو کھا گیا، اور اس طرح وہ دونوں لالچ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔